طارق عزیز صاحب سننے والوں سے پہلے تعلق بناتے تھے اور پھر انہیں اپنی بات سناتے تھے. اسی تعلق اور رشتے کو انگریزی میں ریپور کہتے ہیں. اور دوسری بات، وہ جملے میں شامل ہر لفظ کو پراپر وقت دے کے بولتے تھے. جابر بھائی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ طارق عزیز صاحب ایک بہت بڑے براڈ کاسٹر تھے، بہت بڑے کمیونیکیٹر تھے. آپ نے ان سے کون سی چیزیں سیکھی ہیں اور ہمیں ان سے کون سی چیزیں سیکھنی چاہیے؟ جی تھینک یو ویری مچ. طارق عزیز صاحب بہت سمجھدار بولنے والے تھے اور بہت بڑے اور شاندار بولنے والے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ طارق عزیز صاحب سے 2 چیزیں میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہیں. اچھا، سیکھ رہا ہوں. اچھا. اور ان چیزوں کو میں اپلائی بھی کر رہا ہوں. اچھا، وہ کون شاید بات کرتے ہوئے کچھ چیزیں اور بھی آ جائیں، لیکن وہ 2 چیزیں میں آپ لوگوں سے اور دیکھنے اور سننے والوں سے شیئر کروں گا، کیونکہ شروع سے میرا فیلڈ کمیونیکیشن رہا ہے. جی. کل جب طارق عزیز صاحب کی خبر سنی تو مجھے جمعرات کی رات یاد آ گئی، میری بیجی یاد آ گئی، میری نانی اور دادی جنہیں ہم بیجی کہا کرتے تھے. بابا جی جو میرے دادا ابو تھے، ہم انہیں بابا جی کہا کرتے تھے. تو مجھے بیجی بھی یاد آ گئیں، بابا جی بھی یاد آ گئے. ہم سارے بیٹھ کے طارق عزیز صاحب کا پروگرام دیکھا کرتے تھے. جی. اور اس کو گیم شو کہنا بہت غلط ہوگا. ایک ہماری حکومتی سطح پہ بھی یہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ گیم شو تھا. اچھا. وہ ایک انفارمیشن دینے کا پروگرام تھا. گیم شو نہیں کہہ سکتے جی ہم اسے. جی. سوالات کے ذریعے انفارمیشن دی جاتی تھی، لوگوں کو سکھایا جاتا تھا. میں ان چیزوں کی طرف آتے ہوئے پہلے اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں. جب ہم ان کا وہ پروگرام دیکھتے تھے، سارے لوگ دیکھتے تھے، میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا کہ میری بیجی جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہے اکیڈیمکلی، اچھا، جنہیں اردو نہیں آتی، وہ طارق عزیز کا پروگرام کیوں دیکھتی ہیں؟ اچھا. اس سوال کا جواب جب مجھے ملا تو مجھے ٹپ مل گیا، مجھے ٹیکنیک مل گئی ان کے کمیونیکیشن کی. ایک دفعہ میری بیجی پروگرام انہوں نے دیکھنا شروع کیا. پروگرام شروع ہو گیا تھا اور انہوں نے کافی دیر کے بعد دیکھنا شروع کیا تو مجھے کہنے لگی کہ آج وہ نہیں آیا جڑا یہ کہندا ہے کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا سلام. اچھا، یعنی انہوں نے جملہ یاد سی. یہ جملہ انہیں یاد تھا. تو انہوں نے کہا کہ آج انہیں یہ نہیں کیا، آیا ہی نہیں جملہ، ساڈے والا جملہ ہی نہیں آیا. صحیح. میں کہ بیجی تواڈے والا جملہ؟ کہندے پتر میں یہ جملہ سننے واسطے پروگرام ویکھدی ہاں. جدوں کہندے نا دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، تو مینوں لگدا ہے کہ میری گل بھی کر رہا ہے. میریاں بھی اکھاں نے، میرے بھی کن نے، میں بھی سننی ہاں، میں بھی ویکھنی ہاں. مجھے اس وقت بات کی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ طارق عزیز صاحب بڑے سمجھدار تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات ان پر اتار دی تھی کہ جب بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس سے ریپور ڈیولپ کرنی ہے. اچھا. ایموشنل کنیکشن ڈیولپ کیے بغیر ہم کسی سے بات کر نہیں سکتے. صحیح ہے. کسی کو بات سمجھا نہیں سکتے. صحیح. یعنی اگلے کو یہ لگے کہ وہ اس سے مخاطب ہے. جی، سب سے پہلے ہم اب اس سے ایموشنل کنیکشن ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم ان سے کنیکٹ ہوئے بغیر انہیں بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سبارڈینیٹس ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، ہم ایموشنلی ان سے کنیکٹ نہیں ہوتے، ہم ان سے ریپور ڈیولپ نہیں کرتے. سب سے پہلے ہم انہیں اپنا نہیں بناتے تو ہم اس سے بات کرتے. یاد رکھ لیجئے کہ کسی سے بات کرنے کے لیے پہلے اس سے تعلق بنانا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. کسی سے بات منوانے کے لیے سب سے پہلے اس سے تعلق بنانا ضروری ہے. طارق عزیز صاحب ہیں، وہ جملے میں ایک رشتہ ڈیولپ کرتے تھے اور پھر دوسرے سے باقی باتیں کرتے تھے. بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیے کہ رپورٹ ڈیولپ کرنے والا جو انداز ہے یہ کم لوگوں میں ہے. صحیح. آج جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی جنریشنز کے لوگ ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ایون ان کے پیرنٹس ہیں، اس وقت ہمارے بچے ہیں آگے، ان تک تو طارق عزیز صاحب اس روح ایسنس میں نہیں پہنچے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان سب کو ان کا وہ جملہ یاد ہے جو وہ شروع میں کہا کرتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. جی بالکل. اب وہ جملہ اس لیے یاد ہے کہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، کان دیے ہوئے ہیں، سارے لوگوں میں سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. آنکھیں سب کے جسم میں ہیں، سب کے جسم کا حصہ ہے آنکھیں. اگر کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تو آنکھوں سے آنسو تو بہا سکتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آنکھ اور کان رکھنے والا انسان جب بھی طارق عزیز کے منہ سے یہ جملہ سنے گا اسے یہ اندازہ ہو جائے گا، اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ شاید یہ میری بات ہو رہی ہے. اور اچھا سپیکر وہ ہوتا ہے
جو جب بھی کچھ بولے سننے والا چاہے وہ اکیڈیمک ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, وہ نیم پڑھا لکھا ہو, اسے وہ اردو آتی ہو, پنجابی آتی ہو یا نہ آتی ہو جی ٹھیک طرح سے, اسے یہ لگے کہ بولنے والا میری بات کر رہا ہے, جی یہ مجھ سے مخاطب ہے. اچھا. تو ایک اچھے اسپیکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ طارق عزیز کی طرح ایک کنیکشن ڈیولپ کرے, جو میں نے ان سے سیکھا. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہم یاد رکھ لیں کہ جو اچھا اسپیکر ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی جملہ اگر لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے نا, اور یہ سمجھے کہ اس کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. یعنی طارق عزیز صاحب کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ جب تک لوگ سانس لیں گے انہیں یاد رہے گا, جی جب تک کسی کے جسم میں آنکھیں رہیں گی اسے یاد رہے گا, جب تک اس کے ساتھ کان موجود ہیں اسے یاد رہے یہ گا. جملہ یاد رہے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ساری زندگی یاد رہے گا. صحیح. یہ ٹیکنیک میرا خیال ہے طارق عزیز صاحب سے میں سیکھ رہا ہوں, اور یہی ٹیکنیک جو اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو اچھا بولنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو اچھی پریزنٹیشن دینا چاہتے جو ہیں, ابلاغ سے جڑے ہوئے ہیں. جو ابلاغ سے جڑے ہوئے ہیں یا ابلاغ سے جڑنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. انہیں چاہیے کہ اس ٹیکنیک کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں کہ انہوں نے کیسے رپورٹ ڈیولپ کی. تو یہ ہم سیکھ لیں. ہم جہاں بھی بولتے ہیں اگر ہم پڑھاتے ہیں, کیا ہمارا کوئی جملہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یاد ہے؟ کیا ہم نے آج سے 10 سال پہلے جسے پڑھایا تھا, آج اگر اس سے کوئی پوچھے کہ تمہارے ٹیچر کی کوئی بات تمہیں یاد ہے, اگر تو ہمارا کوئی جملہ اسے یاد ہے تو یہ سمجھیں کہ ہم ایک کامیاب ٹیچر ہیں. صحیح. اور اگر ہمارا کوئی جملہ اسے یاد نہیں ہے, اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میرے ٹیچر مجھ سے ایموشنلی پہلے کنیکٹ ہوتے تھے پھر پڑھاتے تھے, اگر اسے ایسا فیل نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے ٹیچنگ کے میتھڈ کو بھی ریوائز کرنا چاہیے. جی بالکل. یعنی طارق عزیز صاحب کا یہ جو کمیونیکیشن کا انداز تھا ہمیں اسے اپنی ٹیچنگ میں بھی اپنانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کلاس میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, ہم بچوں سے کنیکٹ ہوئے بغیر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور بچے ہماری بات بھول جاتے ہیں. صحیح ہے. یہ ایک تو بات تھی مجھے طارق عزیز صاحب کی جو یاد رہ گئی اور جس سے میں نے سیکھا ہے. یعنی سب سے پہلے کنیکشن ڈیولپ کیا, کنیکشن ڈیولپ کرنا, اور کنیکشن ایسی لفظوں سے ڈیولپ کرنا جو ہر فرد کے مشاہدے میں ہے. بالکل. آنکھ کے بارے میں ہر فرد جانتا ہے, کان کے بارے میں ہر فرد جانتا ہے. اچھا وہ جو کہا کرتے تھے شروع میں, جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے, ہر فرد کے دل میں کچھ بھید ہے. کچھ بھید ہم دعاؤں میں کنورٹ کر دیتے ہیں, کچھ بھید ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے, تو کتنے کامیاب کمیونیکیٹر تھے کہ ہر فرد کے دل میں بھید ہیں. اس کا مطلب ہے ہر فرد جب سنے گا تو اسے لگے گا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے. صحیح. ہم یہ ٹیکنیک ان سے سیکھ سکتے ہیں. دوسری ٹیکنیک طارق عزیز صاحب سے جو میں سیکھ رہا ہوں ابھی تک, وہ یہ ہے کہ وہ سننے والوں کو آسانی دیتے تھے. اچھا جی, وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی فلاں فرد ہماری بات بھول گیا. اچھا. ٹیچر کلاس میں جب پڑھا کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے, بچوں سے گلہ کرتا ہے کہ بچے میری بات بھول جاتے ہیں, آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. یاد رکھ لیں اس بات کو کہ لسنر کبھی یاد نہیں رکھتا, اسپیکر یاد رکھواتا ہے. لسنر کبھی سنتا نہیں ہے, وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, اسپیکر سنواتا ہے. صحیح. طارق عزیز صاحب کو خود کو سنوانا بھی آتا تھا اور اپنی بات یاد رکھوانا بھی آتا تھا. ٹھیک. کیسے آسانی دیتے تھے وہ سننے والوں کو, اور کیسے جب سننے والوں کو آسانی دی جائے گی بولنے والے کی طرف سے تو سننے والے آپ کی بات یاد رکھیں گے. جی ٹھیک ہے. طارق عزیز صاحب جملوں کو الگ الگ کر کے بولتے تھے. اچھا. آپ کبھی غور سے ان کی بات سنیں تو ایک جملہ دوسرے پہ چڑھا ہوا آپ کو سنائی نہیں دے گا, ایک جملہ دوسرے جملے میں گھسا ہوا آپ کو سنائی نہیں دے گا. طارق عزیز صاحب جملے کا ہے بھی نہیں چھپاتے تھے. اور طارق عزیز صاحب جملے میں کا بولتے ہوئے, جو کا کی والے لفظ ہوتے ہیں, اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں, اسے بھی ظاہر کرتے تھے کہ وہ اب کا بول رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم ہے نہیں بولتے, ہم ہے چھپا جاتے ہیں, ہم ہے نہیں بولتے. تو طارق عزیز صاحب جملے میں اگر 7 لفظ ہیں تو ان 7 لفظوں کو الگ الگ بولتے تھے. اور اگر ان کی بات میں 4 جملے ہیں تو ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتے تھے. جب ہم
جملے میں لفظوں کو لفظوں سے الگ کرتے ہیں اور بات کرتے ہوئے جملوں کو جملوں سے الگ کرتے ہیں تو سننے والے ہماری بات یاد رکھتے ہیں، جی پھر وہ ہماری بات بھولتے نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بینگ اے ٹیچر اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہماری بات بھول جاتے ہیں، اور ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمارا پیغام بھول جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں شاید ہم جملوں کو جملوں سے الگ نہیں کرتے۔ صحیح ہے۔ اور ایک اور چیز شامل کر لیں کہ جب ہم جملوں سے جملوں کو الگ کریں گے تو طارق عزیز صاحب کی یہ ٹیکنیک تھی اور ہم ان سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ پھر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا جملہ امپورٹنٹ ہے۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ شعر پڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ پر جب سٹریس دیتے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ لفظ امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھو، اسے سنو، سٹریس دیتے تھے۔ سٹریس دیتے تھے، اور وہ بڑا بامانی سٹریس ہوتا تھا۔ اور اسی وجہ سے ہمیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے بہت سارے شعر آج بھی یاد ہیں۔ اس کی وجہ ہماری میموری نہیں ہے، اس کی وجہ ان کا کمیونیکیشن کا سٹائل ہے۔ اچھا۔ ہم اس بات کو سم اپ کرتے ہوئے 2 ٹیکنیکس جو ہم نے ان سے سیکھی ہیں، اور آپ بھی اس کو سیکھ رہے ہوں گے آپ بھی یقیناً، چاہے آپ اردو میں بات کریں یا آپ انگریزی میں بات کریں، آپ لوگوں سے پہلے ریپور ڈیولپ کریں اور کوئی ایسا جملہ بولیں جو لوگوں کو آج بھی آپ کا بولا ہوا، اگر 10 سال پہلے آپ نے جملہ بولا ہے تو آج بھی یاد ہو، اور اگر آپ نے آج بولا ہے تو کل بھی لوگوں کو یاد رہے۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے جو ہم نے سیکھی ہے کہ آپ جملوں کو الگ الگ کریں اور آپ کا جملہ الگ الگ سنائی دے، اس سے آپ کی جو اسپیچ ہے اس میں ایک ردم بھی آئے گا اور لوگوں کو آپ کی باتیں یاد بھی رہیں گی۔ جی جاوید بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔